السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارا سبق جو ہے وہ حدیث نمبر 64 ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی کی، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ اب یہ اللہ کے نبی کی روایت ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، اس کو یہ بات دیکھنی چاہیے، سوچنی چاہیے، پرکھنی چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے یا اس کا دوست کون ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی کی روایت ہے۔ کچھ معذرت چاہوں گا، سفر پر ہوں مسلسل 1 ویک سے، تو اللہ کے نبی کی یہ روایت جامع ترمذی کی جو ہے یہ بہت عمدہ روایت ہے، بہت عمدہ اس میں میسیج اور پیغام ہے امت کے لیے۔ وہ کس طرح؟ اس میں 2-3 چیزوں کو منشن کیا گیا ہے۔ ایک تو دوستی کے ضابطۂ اخلاق جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا انسان کے دین کے متعلق کیا اس کا ضابطہ ہونا چاہیے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کہا الرجل علی دین خلیلہ، کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر ظاہراً معنی لیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر بندے کا ایک دین ہوتا ہے، ہر بندے کا ایک دین ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دین کی نسبت الرجل کی طرف کی گئی ہے۔ اب الرجل پہ الف لام جو ہے وہ خاص ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو معرفہ بنانے کے لیے۔ رجل النکرہ ہے، اب جب اس کے اوپر الف لام آتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے، جیسے کہ رجل سے الرجل، ایک خاص مرد کی بات ہو رہی ہے۔ المکہ جب ہم کہتے ہیں تو مکہ سے مراد خاص مکہ یعنی کہ ہوتا ہے، شہر مراد ہوتا ہے۔ المدینہ سے مراد جب بولتے ہیں تو المدینہ سے مراد خاص ایک مدینہ ہوتا ہے۔ تو الف لام اس معرفہ کو نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الرجل سے مراد بھی خاص آدمی ہے، علی دین خلیلہ، وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کا ایک دین ہوتا ہے، اور اس دین کی نسبت انسان کے دوست کی طرف کی گئی ہے، یعنی کہ جو وہ بھی ایک انسان ہے، مسلمان ہے، جبکہ دین تو اللہ کے نبی کا ہے، دین تو اللہ اس کے رسول کا ہے۔ اس حدیث میں یہ کیوں کہا گیا کہ الرجل علی دین خلیلہ، کہ دوست جو ہے یعنی کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اس کا تو کوئی مطلب دین اس کا نہیں ہے، دین تو اللہ اس کے رسول کا ہے۔ یہ ایک اشکال بھی ذہن میں آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دین سے مراد یہ ہے کہ اس کا اپنا ایمان کیسا ہے۔ یہ نسبت مجازن کی گئی ہے، حقیقتاً جیسے ہم بولتے ہیں کہ کعبۃ اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب اللہ کے گھر سے مراد تو یہ نہیں ہے کہ اللہ اس گھر کے اندر ہے، نہیں، وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو اسی طرح وہ نسبت مجازی ہوتی ہے۔ حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے طواف کرنے کی جگہ ہے۔ تو یہی مراد ہے کہ ایک دین ہے، اللہ اس کے رسول کا ہے، اور جب اللہ اس کے رسول کے دین کو انسان اپنائے گا تو وہ اس کا، ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا ایمان اور دین ہی نہیں ہے، یہ تو اپنے ایمان اور دین سے پھر گیا ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جھوٹا ہے، فراڈیا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ تو یہ نسبت مجازن مراد ہے کہ الرجل علی دین خلیلہ، کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ اب دوست کے دین پہ ہوتا ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ اب دوست کا دین کیسا ہے؟ نمازوں والا دین ہے، روزوں والا دین ہے، زکوٰۃ والا ہے، تقوی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے، للہیت والا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، حیا والا ہے، وغیرہ وغیرہ، ذکر و اذکار والا ہے۔ اس کا دین کیسا ہے؟ یعنی کہ اس کا دین اس کو کن اعمال کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس کا ایمان اس کے دوست کو کن اعمال کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو جیسے اعمال اس کے دوست کے ہوں گے، ویسے ہی اعمال، رسم و رواج، اٹھنا بیٹھنا، عادات جو ہیں وہ اس کے دوستوں کی ہوں گی۔ مثال لائک اگر میں ہوں تو جیسے میرے دوست ہیں، میری بیٹھک بھی ویسی ہوگی، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا۔ تو یہ وہ بات یہاں پہ ایک اور ایڈ ہو جاتی ہے صحبت کی۔
کہ صحبت کیسی ہے، اس کو ہم یوں کہہ لیں کہ صحبت کیسی ہے۔ اگر صحبت ٹھیک ہے، ایمان والی ہے، تو انسان کا ایمان سلامت رہے گا، اگر اس کی صحبت ایمان والی نہیں ہے تو اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تو وہ دوستی کرنے سے پہلے سوچے کہ جس سے میں دوستی کر رہا ہوں کل کو اس کی دوستی کی وجہ سے میری نماز کے اندر خلل تو نہیں آئے گا، میری نمازوں کے اندر خلل تو نہیں آئے گا، میرے تقوی کے اندر خلل تو نہیں آئے گا، میری شرم و حیا میں تو خلل نہیں آئے گا، میری عزت نفس میں خلل تو نہیں آئے گا، للہیت یہ دوستی مجھے اللہ سے دور تو نہیں کر دے گی، اللہ کے دین سے دور تو نہیں کر دے گی، اسلامی تعلیمات سے دور تو نہیں کر دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جب کسی کو دوست بناتا ہے، یہ دوست ایک بڑا اہم ایک حصہ ہوتا ہے لائف کا، جیسے کہ اللہ کے نبی کے دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیگر صحابہ اللہ کے نبی کے دوست تھے، ہم سفر تھے، ہم راز تھے صحابہ، تو یہ دوستی اچھے معنوں میں ہے، ہر دوستی بری نہیں ہوتی۔ اور یہاں پہ جو دوستی سے مراد میرا انالیسس یہ ہے کہ دوستی سے مراد یہ ہے کہ الرجل بولا گیا ہے نا، راجل کا اطلاق مرد پہ نہیں ہوتا، عورت پہ نہیں ہوتا، مرد پہ ہوتا ہے، اور الرجل کہا گیا ہے خاص۔ تو اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو پھر جو خواتین لڑکیاں جو ہیں، یعنی کہ لڑکیاں خواتین جو ہیں، وہ ان کے دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ ان کی دوستی کا معیار بھی یہ ہے، عموماً قرآن کے جو خطابات ہیں وہ مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن ان تعلیمات کے عموم کے اندر خواتین بھی شامل ہیں۔ اسی طرح الرجل علی دین خلیلہ، یعنی کہ آدمی جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ عورت بھی اپنی دوست کے دین پہ ہوتی ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہی ہے، اس کی سہیلی کون سی کیسی ہے، شرم و حیا والی ہے، عزت والی ہے، نمازیں پڑھنے والی ہے، ذکر و اذکار کرنے والی ہے، تلاوت کرنے والی ہے، والدین کا ادب کرنے والی ہے، اچھے اخلاق والی ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے۔ وہ چاہے کالج میں ہو، اسکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، انسٹیٹیوٹ میں ہو، ادارے میں ہو، کلیگ ہو، کوئی بھی ہو، مطلب کچھ بھی کسی سے بھی دوستی، اگر لڑکی سے دوستی ہے، لڑکے کی لڑکے سے دوستی ہے، تو ہمیں یہ معیار رکھنا ہوگا، وگرنہ کیا ہوگا، پھر ہمارا دین ڈسٹرب ہو جائے گا۔ میں نے بڑے بڑے اللہ والوں کو بگڑتے دیکھا ہے، وجہ کیا تھی؟ ان کی دوستیاں ٹھیک نہیں تھیں، اور میں نے بڑوں کو جو بگڑے ہوئے تھے ان کو سدھرتے دیکھا ہے، کیونکہ ان کی صحبتیں اچھی ہو گئی تھیں۔ تو صحبت بڑی ایک معنی رکھتی ہے انسان کی زندگی میں، اس لیے میرا پیغام ہے نوجوانوں کو کہ وہ علماء کی صحبت میں بیٹھا کریں،